बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नेक बंदे का एक तवायफ से निकाह। अल्लाह के नेक बंदों के लिए बेशुमार वाक़यात हम आपको सुनाते रहते हैं। आज भी एक ऐसे अल्लाह वाले मौलवी साहब का वाक़या है जिन्होंने अपनी शादी एक तवायफ से की। लेकिन क्यों, जानकर आपको बहुत हैरत होगी, इसलिए इस वाक़ये को मुकम्मल सुनिएगा। दीनी वाक़यात की किताब में से यह वाक़या मैं बयान कर रही हूँ। किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे। जिस गांव में उन्होंने आँख खोली, वहाँ पर उनके वालिद साहब एक मस्जिद के इमाम थे और एहतशाम उनका नाम था। जब वह बचपन की दहलीज पर पहुँचे तो वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ की ममता से महरूम हो गए, लेकिन बाप की शफ़क़त और मोहब्बत ने मौलवी एहतशाम को डोलने नहीं दिया। हाजी गुलाम दीन ने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात इंतहाई तरीके से समझाई। यह बाप की तरबियत का असर है कि मौलवी एहतशाम साहब बचपन ही से सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। लेकिन बाप की ज़िंदगी ने भी ज़्यादा वफा न की। जब वो 20 साल में लगे तो हाजी गुलाम दीन नमाज अदा करते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। आगे पीछे कोई ख़ास रिश्तेदार न थी। बाप का साया भी छिन गया, मगर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो गए। मौलवी एहतशाम की ज़िंदगी यूं ही गुजरती रही। कभी कोई शिकवा लबों पर न आने दिया। गांव के लोगों ने उनको बेआसरा न होने दिया, क्योंकि वह नेक शख्सियत थे, अच्छा अखलाक था। बस इसी तौर पर गांव के जमींदार ने उनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहां पर उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कदर करने लगे। बल्कि दीन के मसाइल पूछने दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक गैर शादीशुदा थे। आज मौलवी साहब ने ज़ोहर की नमाज अदा की तो खिलाफ मामूल बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद थे और मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में रब्बे कायनात का शुक्र अदा किया कि काफ़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां पर शरीक होंगे। वह कहने लगे कि इतने बड़े मुकदमे में मेरा क्या काम है। दरअसल यह एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्ज़ाम है कि वह गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फ़ैसला करना है। आप आएंगे तो फ़ैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे। जमींदार की आमद पर मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले बाल में छुपाए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था। दोनों की शक्ल से गुर्बत जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज़ में औरत को मुखातिब करके कहा, तुम पर इल्ज़ाम है कि गांव में तुमने बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल यह काम कर रही हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसू की लड़ियां शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला, बस बस, यह मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफ़ी लोगों ने अजनबी लोगों को आते देखा है। अब बस तुम अपनी फ़िक्र मनाओ, तेरे घर में नामहरम लोग आते हैं। जमींदार ने उस औरत को कहा, देखो, तुम पर जो इल्ज़ाम लगा है किसी एक शख्स ने नहीं लगाया, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया,
لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں ایک طوائف ہوں، ہاں میں بدکار ہوں، مجھے مار ڈالیے اور میرے بچوں کو بھی مار ڈالیے۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنے بچوں کو گلے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ بچے بھی ماں کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر روتے رہے۔ دیکھو، ہمارے ہاتھ میں موت کا فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی اختیار ہے، نہ ہی ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، لیکن تم اپنے منہ سے اپنے اوپر لگنے والے الزام کا اقرار کر رہی ہو، خود ہی کہہ رہی ہو کہ تم ایک بدکار عورت ہو، طوائف ہو، فیصلہ تو ہوگا اور تمہیں اور تمہارے بچوں کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر جمیندار نے ہجوم پر ایک نظر ڈالی اور ایک آدمی کو بلا کر کہا، کیا مولوی صاحب یعنی امام آ چکے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، جی، مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ زمیندار نے کہا، امام صاحب، آپ نے یقینی طور پر ساری باتیں سن لی ہوں گی، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، جی ہاں، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، جو الزام اس عورت پر لگایا گیا ہے اور جو خاتون نے جواب دیا ہے وہ بھی۔ پھر کیا رائے ہے؟ وہی سلوک کیا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے، ورنہ روز قیامت انصاف نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ہے۔ مگر سزا دینے سے پہلے آپ نے خاتون سے پوچھا ہے کہ اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، امام صاحب کی اس نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ ہمیں تو جرم دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ جمیندار نے بڑے خشک لہجے میں کہا، پھر معاف فرمائیے چودھری صاحب، آپ درست فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کا عدل نہیں ہے، یعنی آپ انصاف پسندی سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے اس بے باک جواب سے سناٹا چھا گیا۔ چودھری فلک شیر کے چہرے پر بھی غصے کے آثار ہو گئے۔ اس عورت سے مخاطب ہوئے اور کہا، بتاؤ بیوی، تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، یعنی تم طوائف جاتی کیوں بنی؟ اس عورت نے درد بھرے انداز میں کہا، جب خاوند کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے چند دن بعد حال تک نہ پوچھا اور میرے بچے بھوک سے تڑپنے لگے اور جب گھر میں فاقے ہونے لگے، لوگوں کے گھروں پر کام کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ صرف میری جوانی کی قیمت لگی اور میری عزت داؤ پر لگی، لوگوں کی بھوکی نظریں، محلے اور رشتہ داروں کے طنز کے تیروں نے، معاشرے کے سبھی عزت داروں نے جلیل پر ذلیل کیا تو میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے یہ اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر کیا، مجھے تو بھوکا مرنا منظور تھا۔ یہ میرا ظلم اور مجھ پر الزامات حائل کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں میری شرم کو تار تار کرتے رہے۔ اس عورت کے جواب پر سب حیران اور پریشان ہو گئے اور خاموشی چھا گئی۔ کافی لوگوں کے سر جھک گئے۔ سن لیا آپ نے ایک خاتون کا اقرار جرم، اگر یہ مجرم ہے تو اس سے پہلے آپ سب گاؤں والے بھی مجرم ہیں، جنہوں نے اس خاتون کو یہ پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ مفلس اور غربت سے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، تنگ دستی اور غربت سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ کا ہمسایہ بھوکا رہے اور آپ پیٹ بھر کر کھائیں، ہمارا پورا گاؤں اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ مرد جو اس عورت کو مجبور کرتے رہے اور اس نے آخرکار اپنے بچوں کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ اگر اس خاتون کو سزا دینی ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر جمیندار نے کہا، آپ سچ کہتے ہیں امام صاحب، میں واقعی انصاف نہیں کر پایا، آج سے میں انصاف کی کرسی کا اہل نہیں ہوں، مگر ذاتی طور پر ایک بات کا ضرور اہل ہوں، یعنی حق بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت کے قریب جا کر اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھا، آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں کوئی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جمیندار کی بات سن کر وہ خاتون کہنے لگی، چودھری صاحب، میں کسی کی بیٹی بننے کے لائق نہیں ہوں، میں تاختار ہو چکی ہوں، آپ کیوں اپنی عزت کو رسوا کرنا چاہتے ہیں؟
اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب کی کر چکی ہوتی۔ اللہ پاک جب اپنے کسی بندے پر کرم اور فضل والا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کی رحمت انمول ہے۔ آپ اللہ پاک سے توبہ کریں، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بار بندہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی مانگے تو صحیح۔ اور میں آج آپ کے والد صاحب یعنی جمیندار کی توجہ سے آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں فوری طور پر آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب کے کہنے کی دیر تھی کہ مجمع میں سب نے صدائیں بلند کر دی۔ اگر ایسے انسان زمین پر موجود ہیں تو شاید ہی کوئی بھی عورت طوائف نہ بنے، ہر کوئی عزت سے اپنے گھر پر رہے۔ جمیندار نے اس عورت کے قریب آ کر کہا، بس بیٹی اپنے گھر جاؤ، اب تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا۔ کل تم اپنے گھر سے رخصت ہوگی۔ دوسرے دن سادگی کے ساتھ مولوی احتشام کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو گیا۔ مولوی احتشام نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ایک بڑے امتحان میں اس امام کو پاس کر دیا۔ گاؤں والوں کے دلوں میں امام صاحب کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور وہ خاتون جو مولوی صاحب سے منسوب ہوئی شرم و حیا کا بیکر بن گئی، گھنٹوں سجدے میں پڑی، اللہ کا شکر ادا کرتی جو ایک طوائف عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نیک انسان کے حوالے کر دی۔ سچ میں انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں مگر رب کریم کی رحمت انسان کے سوچ و خیال سے بڑی ہوتی ہے۔